امریکی سینٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے گرد ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ بھارت جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے اس کی کیا کس جگہ کے اوپر ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرنے کی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ واشنگٹن ڈی سی میں انڈین لابی ہے کہ ہمارے کچھ وزیروں نے اسپیشلی شیخ رشید کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایویڈنسز پرووائڈ کیے ہیں اس کو دنیا کو کہ طالبان کے ہم ہی گاڈ فادر ہیں، ہم ہی ان کے استاد ہیں، ہم ہی ماسٹر ہیں، ہم ہی ان کو چلاتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے گرد ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہ بل جو ہے یہ طالبان کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ دکھائی دیتا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے، اس بل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ القاعدہ کے افغانستان کے اندر دوبارہ سرگرم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کے روابط کی جو ہیں وہ بھی اطلاعات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کے ساتھ مشاورتی عمل جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے جو خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے ہے کہ an assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan, for the September 2021 offensive of the Taliban against the Panjshir Valley and the Afghan assistance. اب یہ جو صورتحال ہے اور اس کے بعد اس بل کے اندر جو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو مینشن کیا گیا ہے، وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خالی اضافہ ہو نہیں سکتا بلکہ صورتحال جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے، اور یہ بل جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان اور طالبان کو ایک ہی آنکھ سے امریکہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جو کوارڈ ہوا ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے، اور اب چین جو ہے اس کو بھی اس صورتحال میں جوڑا جا رہا ہے، اور بھارت جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے اس کی کیا کس جگہ کے اوپر ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ بل جو ہے اب ہماری جو سفارتکاری ہے اس کے لیے بھی یہ بل جو ہے یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بل آیا ہے وہاں پہ جو امریکن کمیونٹی ہے یا آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ کے سارے جو پارٹیسپینٹ ہیں میری طرف سے ان کو السلام علیکم۔ میں یہاں شروع اس چیز سے کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک واحد پاکستانی، ایک نیشنلسٹ پاکستانی موجود ہوں جو پچھلے 5 سال سے ایک شور کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ واشنگٹن ڈی سی میں انڈین لابی ہے۔ مجھے یہ بل بالکل جو پیش ہوا ہے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے انڈین لابی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کسی انڈین لابیسٹ نے، کسی انڈین نے یہ بل لکھا ہے۔ آپ کو آپ کے فرسٹ پیج سے لے کر آخری پیج تک پڑھیں تو بالکل اس میں سے انڈین لابی کی سمیل آ رہی ہے، اور وہ کامیاب نظر ہوتے آ رہے ہیں۔ مودی صاحب ابھی ریسنٹلی یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی گرپ اتنی ہے کہ اس وقت جو بائیڈن کا سپیچ رائٹر بھی انڈین ہے، اس وقت وائٹ ہاؤس کا جو میڈیا انچارج ہے وہ بھی انڈین ہے، اس وقت ان کے آئیز اور ایئرز انڈین ہیں، اور میں مسلسل یہ شور کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کو سٹیپ اپ ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا، مجبوری ہے، نیشنلزم دکھائیں، واشنگٹن ڈی سی پہ توجہ دیں، لیکن آج تک ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی سیریس اس کو نہیں لیا گیا، اور مجھے نہیں امید کا فیوچر میں بھی اس کا کوئی پلان ہو۔ آپ کی ساری باتوں سے میں ایگری کر رہا ہوں۔ اس وقت جو واشنگٹن ڈی سی کا ماحول ہے، یہ بل بالکل میں ایگری کروں گا کہ یہ بل اس کے پاس ہونے کے یا اس کے آگے جانے کے چانسز بہت سلم ہیں، بہت کم ہے اس میں۔ لیکن یہاں پہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں۔ یہ بل عکاسی ہے کہ انڈین کتنے سٹرونگ ہیں اور امریکنز کو کیا ریزرویشنز ہیں۔
मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले हालात जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने के हवाले से, कि अगर चाइना वहां पे वैक्यूम फिल नहीं करता और अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे आगे चलता है, तालिबान कुछ चीजें मानते हैं, तो फिर इतना इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर चाइना वहां आता है, अमेरिकन वहां रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये बिल जो है एक फाउंडेशन बनेगा आगे आने वाले हालात के लिए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप इन द रीजन, ये उनको डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिनली दिस इज अ फाउंडेशन। इसमें मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा बिल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है। एक तो ये है कि उन्होंने 2001 से 2021 तक का रेकॉर्ड 180 डेज में रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा, इसके एंड के ऊपर जो लिखा गया है कि भारत को मायशी और दफाई लिहाज से वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तालिबान और चाइना के खिलाफ। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। लेकिन लगता ये है कि चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इतनी रोज़ी नहीं है। जिस तरह की ब्रीफिंग वहाँ पे दी गई है और उन्होंने जो वो जर्नल जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे हट के इस जर्नल से पहले कि जाएँ ब्रीफिंग पे, ये जो बाज़ लोगों का ख्याल है, उनका एक्सपर्ट्स का, कुछ से मेरी बात भी हुई है, कुछ को मैंने पढ़ा भी है, कि वो ये समझते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान ने कि हमारे कुछ वज़ीरों ने, स्पेशली शेख रशीद का कहा जाता है कि उन्होंने जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं इसको दुनिया को, कि तालिबान के हम ही गॉड फादर हैं, हम ही उनके उस्ताद हैं, हम ही मास्टर हैं, हम ही उनको चलाते हैं, हम ही रिमोट कंट्रोल वो हमारे पास चलते हैं। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रहा, सलीम साफ़ी साहब का इंटरव्यू था इसमें जिरगा में, उन्होंने कहा था कि ये तालिबान है, उनकी तो फैमिली जहाँ बाराकऊ में रहती हैं, मतलब उन्होंने बताया था, और आते जाते रहते हैं हॉस्पिटल्स में भी, उनका इलाज उनका चलता रहता है, वो ज़ख्मी होते हैं, लड़ के अमेरिकन नेटो फोर्सेज और पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, सारी सपोर्ट भी है, ये फैमिलीज़ भी हैं। सो वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके उनको दी हुई हैं। फिर हमने हमारे वज़ीरों के जो बयानात थे, जिस तरह के हमने भाग के ओनरशिप दी है तालिबान को, हालांकि बहुत सारे सेना एलिमेंट कह रहे थे कि पूरी दुनिया को साथ लेकर चलें, इतना ज़्यादा जज्बाती इमोशनल, इमरान खान साहब ने भी बड़े, आपको पता है, उन्होंने बयानात इस पे दिए हैं। सो हमारी, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान के कुछ पावरफुल लोग जो हैं वहाँ पे उनकी तस्वीर भी सामने आई थी, उनकी जनरल साहब की हमने देखी थी, वो काबुल में गए थे, उन्होंने वहाँ पर जाके कुछ मुलाकातें की, तो समझा गया पाकिस्तान उनकी हुकूमत बनाने में भी एक बड़ा अहम रोल अदा कर। हमारे वज़ीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग बयानात दे रहे थे, मीडिया में भी वो ज़रा थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो गया, कि हमें एहसास होना शुरू हो गया है कि इतनी जुबिलिएशन जो है शायद हमारे लिए बेहतर नहीं थी। खैर, ये भी एक इसको देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वहाँ पे ये हैं कि जिस तरह सेनेटर्स ने अमेरिका में उन्होंने आके उनको ग्रिल किया है, उनको अपने 3 जनरल्स को या डिफेंस सेक्रेटरी को, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए आई ओपनर है।